کہہ رہے ہیں 25 رمضان تک ہو جائے گی. ان کا عید سے پہلے ہوگی انشاءاللہ. عید سے پہلے ہو جائے گی. کچھ تاریخ دینا چاہیں گے؟ ابھی یہ اہم سوال کا میں جواب دے رہا ہوں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ خان جو ہے وہ چھوٹنے والا ہے، کیونکہ جو کیا جا رہا ہے محتاط جج صاحبان کا یا ٹرائل جج صاحبان کا، اس کو کوئی قانون ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے. لہذا اب انہوں نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور خان کو نئی سزا دلانے کے لیے القادر ٹرسٹ کیس کو گیئر ٹاپ میں ڈال دیا ہے. کل اس میں پھر سماعت ہے اور انہوں نے یہ دیکھنا حساب ان کا یہی ہوگا کہ یہاں سے جو ہی رہائی ہو یا رہائی نزدیک ہو تو تب سے وہ فیصلہ آ جائے. وہ فیصلہ آئے گا، اس کی پھر اپیل دائر ہوگی اور اس میں پھر جو ہے سنوائی ہوگی. ان کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ القادر ٹرسٹ میں سزا کا فیصلہ لے کے خان کی رہائی جو ہے وہ کم از کم عید کے بعد لے جائیں. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم خان کو عید سے پہلے رہا کریں. اگر بہت زیادہ لنگر آن کیا جاتا ہے، اس کیس کو کھینچا جاتا ہے، تو میکسیمم کتنا کھینچا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہم نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت بھی لگا دی ہے، تو لہٰذا خان کی رہائی جو ہے یعنی بڑی عید اور قربانی خان صاحب اپنے ہاتھ سے کریں گے، بکرا شکرا کو ذبح کریں گے بڑی عید؟ انشاءاللہ چھوٹی عید کی مٹھائی بھی کھائیں گے. نروت صاحب آپ پارلیمنٹیرین ہیں، بڑے عہدوں کی بڑے آفیسرز کی ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا ہے، آپ ووٹ کریں گے؟ کیا کروں گا؟ کا معاملہ چل رہا ہے بڑے افسران کے. یہی نام لیا کرو، ہم سے تو اگلواتے ہو، خود بھی بولا کرو. ہاں جی، زبان ادھر ادھر نہیں ہلائیں، صحیح زبان ہلاؤ، قوم کو صحیح آ گئی تو. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ہیڈ کی بات کر رہا ہوں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ کون سا ہو گیا؟ چلے چیف آف آرمی اسٹاف کے ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تو 3 سال ہیں ان کے. 3 سال ابھی تو مطلب ان کے 1.5 سال سے زیادہ رہتا ہے. اور بھائی بات سنو، آپ میرے خیال میں دورانیہ کم کر رہے ہیں. کیمرہ اس پہ ڈال دو تاکہ وہ اداروں کو نظر آ جائے. ہم 23 مارچ کا جلسہ 30 مارچ کو کرنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایام کم پڑ گئے ہیں. یہ ریٹ دائر کرنا ڈی سی اس آرڈر کے خلاف جس میں وہ ابھی اجازت نہیں دے رہے، ابھی تک کوئی آرڈر کیا نہیں ہے. لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جلسے کے لیے عوام کو بلانے کے لیے ہمارے پاس 5-6 ایام ہو. پورا پاکستان آئے گا جی. ہم عوام پہ چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں کوئی آئے یا نہ آئے، خیبر پختونخوا تو آئے گا. دیکھیں یہ سارے گماشتے جو ہے نا، یہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. فارن فنڈنگ، اکبر بابر، وہ کردار جو ہے خود ہی، یعنی یہ مقدمے لڑ رہا ہے، ان کو کہاں سے پیسے مل رہے ہیں؟ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جا رہا ہے، ذرائع آمدنی اس کی اپنی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ فارن فنڈنگ پہ جا رہی ہے، اپنا بھی تو بتا دیں. یہ وکیل کون اس کو ہائر کروا کے دے رہے ہیں؟ یہ مقدمات کے اخراجات کہاں سے پورے ہو رہے ہیں؟ سب ہم جانتے ہیں. کارکنان بھی آج موجود ہیں یہاں پر، پی ٹی آئی ٹائیگرز بھی آئے ہوئے ہیں، تو اب ہر پیشی پر یہ ایسا ہی ہوگا؟ اب خان کی پیشی پہ انشاءاللہ اگلے پیشی پہ خیبر پختونخوا کے تمام ایم پی ایز اور وزراء بھی آئیں گے. آج پنجاب کا اجلاس تھا، ورنہ پنجاب کے ایم پیز نے بھی آنا تھا. عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی آپ کی، کیا حکم جاری کیا گیا؟ کل میری ملاقات ہے خان صاحب سے، اور انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں کہ خان صاحب سے کیا احکامات ملتے ہیں. حاج آصف نے بیان دیا ہے کہ خان صاحب ایسے جیل میں بیٹھے ہیں جیسے نانی کے گھر بیٹھے ہیں، تو اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے یہ لینگویج انتہائی غیر پارلیمانی ہے. یعنی یہ دیکھو نا کتنے یہ ظالم آدمی ہے، اس کے کلیجہ نہیں ہے، پتھر ہے اس کے دل میں. یعنی ایک تو بے گناہ بٹھایا ہوا ہے، اس کی پارٹی کا شر نشر کر دیا آپ لوگوں نے، اس کی پارٹی کا مینڈیٹ چوری کیا. اب مذاق اڑا رہے ہو کہ نانی کا گھر ہے. کرائن، شواہد، حالات، واقعات اور آپ کی شخصیت بتا رہی ہیں کہ اصلاً یہ بنارسی ٹھگوں کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہ خواجہ آصف کی نانی کا گھر ہوگا.